अस्सलाम वालेकुम सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। यू कैन स्टार्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है खैरियत से होंगे, रहमतें आसानियां बरकतें नाजिल हो रही होंगी। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ वाज़ेह है? ज़रा मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? वाज़ेह है बिल्कुल आवाज़? ठीक है, राइट जी, ठीक है, ओके ओके, इट्स ओके। तो आज हम जो सेशन करने जा रहे हैं उसका नाम उस किताब का नाम है फैमिली विजडम, और ये रॉबिन शर्मा की किताब है। और रॉबिन शर्मा की ये किताब इस वक्त ठीक है, ठीक है, अपना और ना लिखें, बस पता लग गया कि सबको आवाज आ रही है। रॉबिन शर्मा की ये किताब रॉबिन शर्मा की ये किताब जो है 60 लाख से ज्यादा तादाद में फरोख्त हो चुकी है ऑफिशियली, जो रजिस्टर्ड है। बाकी जो पायरेटेड हैं वो किताबें उनका पता नहीं है तादाद का, तो इससे आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये किताब कहाँ से मिलेगी पाकिस्तान में, वो नंबर भी शेयर कर दूं पहली तमाम कुतुब की तरह। अच्छा, अहम बात पता क्या है? अहम बात ये है कि आप लोग तो आके यहाँ पे बैठ गए हैं, लेकिन मैं ये अर्ज करूं कि ये सेशन मुझे लिखने में और इसके नोट्स तैयार करने में तकरीबन 5 घंटे लगे हैं, और उस 5 घंटे के अंदर वो रात थी पूरी ना, तो किताब पढ़ना और उसको हाईलाइट करना तो अलग बात है, सिर्फ इसको इकट्ठा करने में तो मुझे नहीं पता कि आज हम इस सेशन के अंदर वो सब चीजें मैं बता भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन जितना भी इस टाइम के अंदर पॉसिबल हुआ तो मैं इंशाल्लाह वो जरूर अर्ज करूंगा। 10 पेजेस हैं जो भरे हैं मेरे, तो इसका मतलब है कि कितनी सारी अहम बातें इस एक किताब के अंदर मौजूद हैं। तो रॉबिन शर्मा एक बहुत मशहूर लिखारी हैं, ये कनाडा में रहते हैं, और इनकी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी वो बेस्ट सेलर रही। उसके बाद और भी किताबें इनकी, 5 AM क्लब बहुत मशहूर हुई, उसी से इनको शोहरत मिली। तो आज ये जो फैमिली विजडम है, ये भी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी ही का एक सीक्वल है। तो इसमें होता क्या है कि एक खातून है, वो खातून एक बहुत कामयाब सीईओ है, और उसके जो फैमिली लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब हो गई है, खुशकी आ गई है, क्योंकि जो हस्बैंड है वो ये चाहता है, मोहब्बत की शादी हुई, पसंद किया, उसके बाद उसका हस्बैंड ये चाहता है कि हम घूमे फिरें, हम एक दूसरे के साथ टाइम गुजारें, लेकिन ये करियर फोकस्ड है। तो इस करियर के अंदर उसकी अपने ताल्लुकात में खुशकी आ गई है, और उसके जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, और उन वो दोनों बच्चे अब जरा अलग अलग रहते हैं, सहमे सहमे रहते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये टाइम ही नहीं निकाल पाती बच्चों के लिए। ये सुबह अपने ऑफिस जाती है, और बड़ी जाहिर है कि कामयाब सीईओ है। तो अब यहाँ से बात चलती है, और ये कहती है कि तकरीबन 40 साल की हो गई मैं, 40 साल की, तब मुझे ये बात पता लगी कि हम अपने लिए उसी वक्त जीते हैं जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। तो ये हुआ ये कि चेंज कैसे आया, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चेंज कैसे आया, वो अपने पार्टनर्स के साथ सफर कर रही थी,
किसी प्लेन के अंदर, और अपनी braveLife.com जो कंपनी है उसको ही लेके इसने जाना था किसी जगह के ऊपर सेशन करने, कुछ चीजें कंडक्ट करने। तो ये प्लेन में सफर कर रहे थे। वो प्लेन ऊपर जाके लड़खड़ाने लगा और उसके बाद वो क्रैश हो गया, और क्रैश होने के बाद वाहिद ये बची, पूरे जहाज के लोग उसमें हलाक हो गए। इसके जो पार्टनर्स थे जो कुछ देर पहले गपशप लगा रहे थे वो भी उनकी भी डेथ हो गई। तो उसके बाद जब ये होश में आई तो यहाँ से वो तब्दीलियां शुरू हुई हैं, जिसके बाद इसकी वो जिंदगी जो फैमिली लाइफ है या फैमिली विजडम है वो सारी कहानी है। अब वो कहती है कि जब प्लेन क्रैश होने का अनाउंसमेंट हुई कि हम लोग हो सकता है क्रैश हो जाएं, मेरे जो दोस्त थे, मेरे पार्टनर्स, वो भी कहने लगे कि हम यहाँ से नहीं निकल सकेंगे। तो उस वक्त जो सोचें आई मुझे, वो मुझे अपने बिजनेस की नहीं आई। उस वक्त मुझे सोचें आई अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने घर वालों की। तो कोई सोच ऐसी नहीं थी कि मेरे पीछे इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी बड़ी कंपनी है जिसको मैं रन कर रही हूँ। इसलिए वो वक्त जो था वो सिर्फ फैमिली की सोच आई। उसके बाद फिर ये जाहिर है कि हॉस्पिटल में चली गई। तो हॉस्पिटल में कुछ अरसे के बाद एक और किरदार निकला, सामने आया। ये एक रात बैठी हुई थी तो इसने देखा कि एक हुड लेने वाला, या मैंने आज हुड भी इसीलिए पहना हुआ है कि हुड में पहन भी सकता हूँ, लेकिन ये मैंने कहा शायद उससे मुंसलिक हो जाएगा, मुताल्लिक हो जाएगा। तो वो कहती है कि अंधेरा सा था, वहां पे एक शख्स आया और वो एक अजीब पुरस्कार सा शख्स था। वो भाग के गई, उसने देखा, रिसेप्शन से पूछा, उन्होंने कहा यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया हुआ। उसके बाद फिर एक वक्त में वो और आया और उसने कुछ बातें कही। अब ये वो बातें थी जो सिर्फ ये जानती थी। इसकी बहुत इब्तदाई बचपन की बातें थी, या इसकी वो बातें थी जो कोई और नहीं जानता था। उसने वो बातें कही तो ये बड़ी हैरान हुई। आखिर वो जो अंधेरे में से निकल के सामने आया तो वो था जूलियन मैंटल। जूलियन मैंटल इसका भाई था, और वो भाई था जो बहुत बहुत कामयाब एक ब्रांड था, जो खुद से एक बहुत कामयाब वकील था। उसका अपना जजीरा था, उसकी अपनी फरारी थी, और वो पूरी कम्युनिटी के अंदर जाना जाता था, बहुत मशहूर वकील था। लेकिन हुआ क्या, उसकी वाइफ थी और एक बेटी थी, और वो बहुत इंजॉय करता था, अपना जजीरा उसने खरीदा हुआ था, यानी इस तरह का लेविश लाइफस्टाइल था। इसमें वो अपनी बेटी से भी बड़ा प्यार करता था। अब वो सफर करते हुए जा रहे थे तो रास्ते में गपशप बेटी से लगाता जा रहा था, तो जो ड्राइव करते हुए गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो जाके लगी, एक्सीडेंट हुआ, और जो बेटी थी, उसकी छोटी सी बेटी 4-5 साल की होगी, उसकी डेथ हो गई, उसका इंतकाल हो गया। तो वहां पे अब ये खामोश हो गया, क्योंकि इसे बेटी से बहुत प्यार था। इसकी बीवी भी उससे प्यार करती थी, लेकिन बेटी से बहुत प्यार था, और उस सदमे को वो अपने ऊपर ले रहा था कि मेरी किसी कोताही की वजह से ये सारा मामला हुआ है, सारा काम हुआ है। तो इसलिए वो एक डिप्रेशन में चला गया, खामोश हो गया। सब लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ के नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद उसने अपने आप को बहुत ज्यादा मसरूफ कर लिया अपने काम के अंदर। सुबह जाता, रात तक काम करता रहता, ताकि वो जो थॉट्स हैं, वो जो परेशान करने वाली सोचें हैं, वो मुझे ना आए। ये इससे भी काम नहीं बना। फिर अचानक ये हुआ कि वो गायब हो गया, और यानी उसकी जो बीवी थी वो भी पहले से ही मुसलसल तवज्जो लगा लगा के वो भी थक गई या अक गई, और उसके बाद उसने भी उससे डाइवोर्स ले ली, तलाक ले ली। तो उसके बाद फिर वो गायब हो गया और किसी को नहीं पता कि कहाँ पे है।
किसी दोस्त को, ये जो कैथरीन थी जो इस नॉवेल की हीरोइन है, वो अपने भाई के लिए बड़ी परेशान थी, बड़ी मोहब्बत रखती थी, 2 ही बहन भाई थे, वो बड़ा भाई था, तो उसको भी नहीं पता, एक अरसा गुजर गया, तो यहाँ पे वो वापस आया है। वो चला कहाँ गया था? वो पूरी दुनिया के अंदर अपने सुकून की तलाश के अंदर और इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने में कि जिंदगी क्या है, उसने हर जगह पे पता किया, लेकिन उसे कहीं नहीं ये बात मालूम, सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने आपको पूरा उसकी तारीख बता दी है। अब उसको किसी ने बताया कि तिब्बत जाओ, और जो हिमालयाज हैं, यानी हमारे ये हिमालय, पूरी जो पट्टी चल रही है, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, तो हिमालय के अंदर मॉन्क्स होते हैं, मॉन्क्स। वो मॉन्क्स, उनके साथ जिंदगी गुजारो, उनको जिंदगी के राज पता है। तो उसने इंडिया का सफर बांधा और वो वहां पे मॉन्क्स तलाश करने के लिए उस इलाके में गया। मॉन्क्स किसी को मिलते नहीं। वो कई दिन का सफर पहाड़ों के ऊपर पैदल करता रहा, चढ़ता रहा। आखिरकार उसको एक मॉन्क नजर आया। उसने उससे पूछा कि मैंने जो वो फला इलाका है जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, वहां तक जाना है, और वो खुफिया इलाका है, पता नहीं होता हम लोगों को। तो वहां पे वही लोग पहुंचते हैं जिनके पास अज़म होता है, जो वाकई पहुंचना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं अपने आप को, सीखना चाहते हैं जिंदगी को, डिटर्मिनेशन होती है। आखिरकार वो मौका उसे वहां पे ले गया। किस्सा मुख्तसर ये बड़ी मजे की कहानी है। उसके बाद फिर वहां से उसकी लर्निंग शुरू हुई। वो वहां पे लर्न करता रहा, वो वहां पे मेडिटेट करता रहा, उसने वहां के मॉन्क से सीखा, और उसके बाद फिर वो वापस आया। तो अब ये उसकी जिंदगी में दाखिल हो रहा है। और वो कहती है कि ये सारा कैसे हुआ? तो उसने जवाब दिया कि मैंने ये सीखा है कि दुनिया के अंदर कोई इंसिडेंट भी जो होता है वो बिला मकसद नहीं होता। कुदरत उसको प्लान कर रही होती है और उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स सिखा भी रही होती है, लेने भी होते हैं। तो वो कहता है कि हम असल जिंदगी जी नहीं रहे, बल्कि हमने सोशल मास्क लगाए हुए अपने ऊपर कि फलां की नजरों में कामयाब हो जाए, फलां की नजरों में कामयाब हो जाए, और इसके अंदर हम कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि हम लोग ओरिजिनल नहीं होते। इसलिए हम पे ये फर्ज है कि हम अपने दिए गए पोटेंशियल को इस्तेमाल में लाएं और उसके मुताबिक जिएं। इसके बारे में वो सारी चीजें सिखाता है। लिहाजा वो कहता है मैंने जिंदगी से सीखा है कि ये सब कुछ जो होता है हमारे साथ, वो किसी न किसी वजह से होता है, हमें उस वजह को तलाश करना है। तो जैसे अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल, जिसने टेलीफोन इजाद किया था, उसने ये लिखा कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा कहीं पे बंद गली के अंदर धकेल रही है, बल्कि बंद गली में इंसान खुद अपनी वजह से फंसता है। कुदरत ये करती है कि जब एक दरवाजा बंद करती है तो दूसरा दरवाजा खोल देती है। वो कहते हैं हमारे जख्म हमें दानाई देते हैं, और रुकावटों के दरमियान जो पत्थर आते हैं ना, दरअसल उन पत्थरों के ऊपर चढ़ चढ़ के हमने ऊंचाई की तरफ पहुंचना होता है, जिंदगी को कामयाबी की तरफ ले जाना होता है। तो वो कहते हैं कि जो किस्मत होती है ना, किस्मत से भी कुछ लोग कामयाब बनते हैं, लेकिन जो ज्यादा लोग कामयाब बनते हैं वो पुख्ता इरादे से और मुस्तकिल मिजाजी से बनते हैं। दुनिया के अंदर कुछ लोग किस्मत के साथ भी कामयाब हो जाते हैं, चंद होते हैं, लेकिन दरअसल जो लोग होते हैं, जो जिंदगी जीना सीखते हैं, जो एंजॉय करते हैं, वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ, परसिस्टेंस के साथ, ये वो चीज है जिसे पूरी दुनिया के अंदर सिखाया जाना चाहिए। परसिस्टेंस, मुस्तकिल मिजाजी, एक काम को अच्छी तरह सोच समझ के जब शुरू करना तो उसको तकमील तक पहुंचाना, बीच में ना छोड़ के भाग जाना, ये वो वाली चीज है। तो अब वो उस कैथरीन को बताता है, वो कैथरीन जो डिप्रेस्ड है, जिसको रास्ता पता नहीं लग रहा, जो एक जी जी आ सकते हैं, आ सकते हैं, तो वो पता नहीं लग रहा, तो वहां पे वो कैथरीन को सिखाता है कि तुम्हें अब क्या करना है, अब क्या जीना है। अब ये जो
दो रास्ते तुम्हारे सामने आ गए हैं, इन दो रास्तों के अंदर तुमने कैसे चूज करना है। और सेटिस्फाइंग प्रोफेशनल लाइफ, अहम जुमला है क्या कि सेटिस्फाइड प्रोफेशनल लाइफ जो है वो भी पुरसकून घर के कल्चर से उठती है। उसके बाद वो 5 मास्टरीज सिखाता है, 5 मास्टरीज। यहां से अब वो बात शुरू होती है। अच्छा अच्छा ठीक है जी। तो यहां से वो 5 बातें शुरू होती हैं, मास्टरीज शुरू होती हैं 5 तरह की। तो जो आपके लिए भी हमारे लिए भी बहुत सारा विजडम भी है। मैंने शॉर्ट सा करके पिछली चीजें बता दी हैं। उसके बाद वो 5 मास्टर्स सिखाता है कि घर की जिंदगी को तुमने कैसे आगे लेकर जाना है, सेटिस्फाइड बनाना है, पुरसकून कैसे बनाना है। और उससे पहली मास्टरी वही कहता है कि लीडरशिप लाइफ बिगिंस, यानी वो वाली जिंदगी जिसमें तुम लीड करो। आम जिंदगी के अंदर leadership life begins within the leadership at home। तो ये जो लीडरशिप जिसको तुम पूरी दुनिया में चाह रही हो, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम चाहती हो कि इसके अंदर मैं लीड करूं, ये घर की जिंदगी से शुरू होती है। घर अगर मुतमईन नहीं होगा तो दुनिया का कोई इंसान जो होता है वो बाहर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। कोई, चाहे मर्द हो या औरत हो, बाहर परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि मेरी जो जिंदगी है, मैं इतना मशहूर वकील था, इतना बड़ा नाम था, और लोग उसके बाद हैरान होते थे, अखबारों में खबरें छपती थी कि जी ये एक वो था जिसके पास फरारी थी, और वो एक वो था जिसके पास इतनी बड़ी जिसका अपना आइलैंड था, जजीरा था अपना, वो छोड़ छूड़ के निकल गया। तो वो कहता है कि मेरी जो जिंदगी है वो एक कांस्टेंट, एक टोटल कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की तरफ आई है। और मैंने एक कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन के अंदर, मुस्तकिल दबाव में जो जिंदगी गुजारी थी, वहां से निकल के मैं एक ज्यूबिलेंट सेलिब्रेशन की तरफ आया हूं, जहां पे अब मैं इंजॉय करता हूं जिंदगी को, इतने बड़े हादसात से गुजर के। हादसात तो सब तरफ आते हैं। तो वो ये जो स्किल होती है, ये मुसलसल फोकस और प्रैक्टिस के साथ, मुस्तकिल प्रैक्टिस के साथ जो डेवलप होती है, इसे हम स्किल कहते हैं। अच्छा, अब वो कहता है कि तुमने चलाई है कंपनी, तो तुम ये समझती हो कि जो कंपनी होती है वो कम्युनिटी होती है, जिसके अंदर सब लोग मिलके एक कॉज के लिए मुश्तरका एफर्ट कर रहे होते हैं और वहां से रिजल्ट निकल रहे होते हैं। अच्छा, एक मिनट जरा।
بھائی کائنڈلی اگر یا تو آپ سب کو الاؤ کر دیں ایڈمن، یا پھر جو ہے نا وہ یہاں پہ موجود رہیں تاکہ اگر وہ آف ہو جاتا ہے تو فوراً اس کو رسپانس کر سکیں. تو جی بات ہماری پہنچی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کمپنی ہے وہ کمیونٹی ہوتی ہے، تو کمیونٹی کے اندر سب لوگ مل جل کے ایک لویلٹی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب یہ جو گھر ہوتا ہے نا، یہ بھی دراصل اس کو جوڑ رہا ہے وہ کمپنی کے ساتھ ہے. تم کمپنی چلاتی رہی ہو تو یہ جو گھر ہوتا ہے یہ بھی کمپنی ہوتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ لوگ دوبارہ سے فیملیز کو اہمیت دینے لگے ہیں، کیونکہ یہ جو کمپنی لویلٹی تھی نا، بزنس لویلٹی، یہ ماضی کا حصہ بن گئی ہے. یہ رابن شرما بہت بڑا بزنس گرو ہے اور بہت بڑا بزنس کنسلٹنٹ ہے پوری دنیا کے اندر. تو وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ دوبارہ فیملیز کو اہمیت دینے لگے ہیں، اور جو بزنس لویلٹی ہے یہ ماضی کا قصہ بن گئی ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آتی جا رہی ہے کہ ہم لوگ جب تک پروڈکٹیو رہتے ہیں اس کیپٹلسٹک سوسائٹی کے اندر، ایک سرمایہ دارانہ نظام کے اندر، جب تک ہم انہیں سرو کرتے رہتے ہیں اور ہم آؤٹ آف دا باکس جا کے بھی سرو کریں، ہم پورا ٹائم لگا دیں، راتوں کو بھی وہاں پہ بیٹھ جائیں، تو وہ بس ٹھیک ہے، وہ ایکسیپٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی 2-4 دن 5 دن ہم لوگ وہاں سے کٹ آف ہوتے ہیں، ہم لوگ کسی وجہ سے نہیں جا پاتے، ہم لوگ کسی وجہ سے سرو نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہماری پچھلی ساری باتیں فراموش کر دی جاتی ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ فیملیز جو ہیں وہ اہمیت اختیار کرنے لگ گئی ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری سوشل فلفلمنٹ، وہ ساری جو ایک سکون ہے اور وہ سب کام ہم اپنے گھر کے اوپر حاصل کر سکتے ہیں، وہ سکون جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس لیے لوگ جو ہیں دوبارہ سے گھر کو اہمیت دینے لگ گئے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ کمپنی میں بھی تم نے دیکھا ہوگا کہ جی ہر ایک ذمہ داری لیتا ہے، کمٹمنٹ دکھاتا ہے، ویژن کو پکڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر کمپنی اپنے مقاصد جو ہے وہ حاصل کرتی ہے. تو اب وہ کیتھرین پوچھتی ہے کہ میں کیسے یہ جو لیڈرشپ ہے اس کو گھر کے اندر حاصل کر سکتی ہوں. یہاں سے وہ لیسن دینا شروع کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تم شروع کرو گے گھر کے اندر لیڈ بائی ایگزامپل سے، یعنی سب کو نہیں کرنا، سب کو نہیں پتا تم کیا سوچ رہی ہو. اب اتفاق سے یہ ہے بھی خواتین کا تو جو اجلاس ہے، جو ہماری میٹنگ ہے، اور یہ کہانی بھی خاتون کی ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم نے لیڈ بائی ایگزامپل سے شروع کرنا ہے. یہ نہیں چاہنا کہ تمہیں ایک بات پتہ لگ گئی ہے تو پورا کا جو پورا گھر ہے وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دے کیونکہ تمہیں یہ بات پتہ لگ گئی ہے. تمہیں پہلے دکھانا ہے وہ بن کے، اور کنسسٹنٹلی دکھانا ہے. ایسا نہیں کہ ایک دو دفعہ میں اور پھر تم پہ کچھ طنز ہو جائے، تم پہ کوئی باتیں ہو جائے تو تم اب گھبرا جاؤ کہ یہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہی تھی، میں نے تو بڑے اچھی ریزننگ کے ساتھ شروع کیا تھا، تو یہ کوئی سپورٹ ہی نہیں کر رہا. اب وہ کہتا ہے کہ لیڈ بائی ایگزامپل، لیڈ بائی ایگزامپل. تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرتی اور تم یہ بتاتی رہتی کہ مجھے کوئی سپورٹ نہیں کرنے والا ہے، میں کیسے کروں گی فلاں فلاں، یہ مفہوم ہے، تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، تم اپنی زندگی نہیں جی رہی، تمہارے پاس صورتحال کو بدلنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور تم جو ریزلٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر کیسے اثر انداز ہوا جاتا ہے یہ والی صلاحیت نہیں رکھتی. تم بس لوگ ڈیزائن کر دیتے ہیں، تم اس کے مطابق چلنا شروع کر دیتی ہو، اور یہ سوچ جو ہے یہ تمہیں ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں لے جائے گی، یعنی تم مسلسل زوال کے شکنجے کے اندر پھنس جاؤ گے، کسی جاؤ گے، تم خود سے کچھ انیشیٹ کرنے کے قابل نہیں ہوگی، تم اپنی زندگی کا کنٹرول تمہارے پاس نہیں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہی تو سیکھنا ہے کہ ہمیں سچویشن سے مختلف طرح کی سامنا کرنا پڑے گھر کے اندر، تو ان کو رسپانس کیسے کرنا ہے. اس نے پوچھا کہ پھر میں کیسے گھر کی کیسے لیڈر بنوں، میرا ہسبینڈ بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میں گھر کی لیڈر کیسے بنوں. تو پہلی چیز اس نے کہا لیڈ بائی ایگزامپل. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بچے تمہیں دیکھ رہے ہیں اور اثر بھی لے رہے ہیں تمہارا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ والدین کو بات سمجھنی چاہیے. نارتھ امریکہ کی ایک ایگزامپل شیئر کرتا ہے، ایک ریسرچ اسٹڈی، کہ نارتھ امریکہ کے بچے 5 گھنٹے ٹی وی کی اسکرین کے آگے بیٹھتے ہیں اور 5 منٹ کوالٹی ٹائم صرف اپنے والدین کے ساتھ گزارتے ہیں. 5 منٹ
5 घंटे टीवी स्क्रीन के सामने का मतलब क्या है कि हमने अपने बच्चों को और उनकी शख्सियत को हवाले कर दिया है टीवी प्रोड्यूसर्स के। इसलिए वो हेलन केलर को, जो एक नाबीना बहुत बड़ी लिखारी और बहुत पूरी दुनिया के अंदर मौसर तरीन शख्सियत के तौर पे जानी जाती है, वो लड़की हेलन केलर जो नाबीना हो गई थी और उसने पूरी जिंदगी उसी तरह आंखों के बगैर गुजारी और पूरी जिंदगी जी, तो वो ये कहती है कि बदतरीन आदमी वो है जो आंखें तो रखता है विजन नहीं रखता, आंखें तो रखता है विजन नहीं रखता। अब वो कहती है कि सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है सईद समर साहब के एंड पे शायद कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ है, तो हम उनसे कांटेक्ट करते हैं। वेट कीजिए। अगर आप मदद का कोई क्वेश्चन है ना, तो वो आप चैट में लिख के ना अभी भेज सकती हैं, मैं अपने पास नोट डाउन कर लेती हूँ।
جی اسپیکر آ گئے ہیں, میں انہیں جو ہے وہ انمیوٹ کرتی ہوں. السلام علیکم جی. بہت معذرت, یہاں پہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو آ گیا تھا. بہت معافی, آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا. تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جتنا بھی ہم اس سے لے سکیں اتنا گیون ٹائم کے اندر لے لیں, اور اس کے بعد پھر ہم آگے. تو ہم یہاں تک پہنچے تھے جی کہ فیملی ایگری, وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو ہیلن کیلر تک پہنچے تھے. ہیلن کیلر یہ کہتی ہے کہ دنیا کا بدترین آدمی وہ ہے جو آنکھیں رکھتا ہے لیکن ویژن نہیں رکھتا. اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے کمپنی کے اندر تم یہ کیا کرتی تھی کہ وہاں پہ ایک ایگریمنٹ بنا لیا کرتی تھی اور سارے کے سارے جو امپلائیز ہوتے تھے ان کو اس کو فالو کرنا ہوتا تھا, اسی طرح سے تمہارا فیملی ویژن ایگریمنٹ بنے گا. تو یہ فیملی ویژن ایگریمنٹ جو ہے, تمہیں اپنے بچے کو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ سکھانی ہے نا, کہ وہ خود سے سوچ سکے, مضبوط انسان بن سکے, کیونکہ یہی بزنس کے اندر بھی کامیابی کی کنجی ہے کہ تمہارے امپلائیز کتنا کریٹو ہوتے ہیں, کتنی محنت کے ساتھ ورکنگ کرتے ہیں, یہی کام گھر کے اوپر ہے. تو اس میں پہلی چیز وہ لکھتی ہے کہ وہ بتاتا ہے جو جولین مینٹل ہے کہ تم اپنے وہ گولز, وہ ویژنز ڈیڈ لائنز کے ساتھ لکھو اور ان کو روزانہ پڑھو. دوسری چیز یہ وہ کہتا ہے کہ یہ چیز تمہیں جو ہے نا انرجی بھر دے گی. پھر یہاں سے ایک وہ چیز لاتا ہے, وہ کہتا ہے تھنکنگ چیئر ہونی چاہیے تمہارے پاس. ذرا آپ نے نوٹ کرتے جانا ان چیزوں کو. تھنکنگ چیئر, تھنکنگ چیئر کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو علیحدہ سے جہاں پہ تم بیٹھ کے سوچ سکو اپنی فیملی کے بارے میں, اس کے مستقبل کے بارے میں, اس کے سولوشنز کے بارے میں. تو یہ تم نے نوٹ رکھنا ہے, اور تھنکنگ چیئر تمہارے پاس ہونی چاہیے. یہ تمہیں انرجی سے بھر دے گی, انرجی سے بھر دے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو میسٹری ہوتی ہے نا, کلیئرٹی پریسیڈز میسٹری. تو جب تم وضاحت لے لو گی کہ میں نے کرنا کیا ہے, میں نے اپنی فیملی کو لے کے کیسے چلنا ہے, میرے گولز کیا ہیں, تو پھر یہ چیز تمہیں میسٹری کی طرف لے کے جائے گی, تمہیں پالش کرنے کی طرف, مہارت کی طرف لے کے جائے گی. پھر اس سے اگلا پوائنٹ وہ سے بتاتا ہے کہ اس میں جو کھیل ہیں وہ زندگی بدلتے ہیں. تو جو پیور فلشنس ہے اس کو زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم ہر وقت بڑے عقل مند بنے رہو, بلکہ تمہاری زندگی کے اندر کچھ فولشنس ہونی چاہیے. کچھ ایسی کام کرو جو بچے کرتے ہیں, جو تمہیں ریوائٹلائز کر دیں, جو تمہیں دوبارہ سے زندگی کی طرف واپس لے آئے. ہر وقت ان چکروں کے اندر نہ پڑے رہا کرو جہاں پہ تم زندگی میں گھرے رہتے ہو, ادروائز تمہیں یہ زندگی کھا جائے گی. تو اس لیے وہ یہاں پہ ایک مثال دیتا ہے کہ ہالی ووڈ کا ایک کامیاب ترین رائٹر ہے, اور اس نے مثال دی کہ میں جب اس سے ملا تو وہ کامیاب ترین رائٹر کیوں ہے. جب اس سے پوچھا گیا یا میں نے اس سے پوچھا تو وہ صرف یہ کرتا ہے کہ جو بھی نتائج وہ لینا چاہتا ہے اسے آنکھیں بند کر کے پہلے سوچ لیتا ہے. یعنی لوگ کہانی شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد اینڈ لکھتے ہیں, جبکہ وہ پہلے اینڈ لکھتا ہے اور بعد میں کہانی شروع کرتا ہے, اس کے ارد گرد تانا بانا بنتا ہے. اس لیے تمہیں بالکل واضح ہونا چاہیے کہ تم اپنی فیملی کے اندر کیا گولز لینا چاہ رہے ہو, پھر وہاں سے بات آگے بڑھاؤ. پھر آگے جولین مینٹل کہتا ہے کہ ریڈنگ کرو. تو اور شروع کے اندر 30 منٹ کا سیشن اپنے بچوں کے ساتھ رکھو روزانہ کے اندر, جب بھی تم اویلیبل ہو تو 30 منٹ کا سیشن ہو جس کے اندر اگر بچے جو ہیں وہ تم سے سن نہیں رہے, پڑھ نہیں رہے, تو وہ تم سے سن تو رہے ہیں نا, تو اس کے اندر تم ان کو موٹیویشنل بکس سے چیزیں پڑھا سکتے ہو, سکھا سکتے ہو. تو یہ موسٹ نارمل تھنگ ہے. میں سمجھا کرتا تھا کہ جو لوگ کامیاب ہیں وہ کامیاب لوگ کیوں موٹیویشنل بکس پڑھتے ہیں, وہ کیوں یہ سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں. پھر مجھے بعد میں پتا لگا کہ نارمل لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی وہ ہیں جو خود پہ کام کرتے ہیں, جو خود سے مقابلہ کرتے ہیں. پھر چھٹی چیز وہ یہ بتاتا ہے کہ اسپیکنگ ٹروتھ, جو آپ سچائی محسوس کرتے ہیں, یہ الفاظ بہت اہم ہے, جو آپ سچائی محسوس کرتے ہیں اسے بیان کرنا آپ کو لیڈر بنائے گا. وہ نہیں جسے آپ بس سوچ رہے ہیں, وہ چیز جو آپ محسوس کرتے ہیں, فیل کرتے ہیں کہ یہ سچائی ہے, جب اسے آپ بیان کریں گے تو وہ کہتا ہے دا گریٹسٹ لیڈرز جو ہوتے ہیں, ڈیئر سسٹر, دا گریٹسٹ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ گریٹسٹ تھنکرز ہوتے ہیں.
وہ دوسروں سے زیادہ اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ لوگ لیڈر ہوتے ہیں, ان کو فالو کیا جاتا ہے. اچھا, پھر وہ کہتا ہے اگلی بات کہ اپنے گھر کو پھولوں سے بھر دو. یعنی وہ کہتا ہے جب میں سیوانا کے اندر تھا, وہاں پہ تبت میں مونکس کے پاس, تو ان کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے, لیکن وہ گھر پھولوں سے بھرے ہوتے تھے. یعنی ان کے ارد گرد بہت سارے پھول وہ لگاتے تھے, کیونکہ وہ جو پھول ہوتے ہیں انہیں وہ زندگی کی علامت سمجھتے تھے. اس سے آپ کو ڈھیروں انرجی اور سکون اور اپنی فیملی کے لیے روشنی حاصل ہوگی. تو دو چیزیں ہوتی تھیں ان مونکس کے گھروں کے اندر وہاں پہاڑوں میں. وہ مونکس پوری دنیا کو جانتے تھے, حالانکہ الگ رہتے تھے. تو دو چیزیں, ایک پھول بہت ہوتے تھے, اور دوسرا ان کے گھر ایسے ہوتے تھے کہ اس کے اندر ہوا کا مسلسل گزر رہتا تھا, ہوا کا گزر رہتا تھا. تو یہ چیز, پھر اس کے بعد اگلی وہ چیز سکھاتا ہے کہ ایک ڈیلی میل اکٹھے لیں. ایک ڈیلی میل, وہ ناشتہ ہو سکتا ہے, وہ رات کا کھانا ہو سکتا ہے, جہاں پہ پوری فیملی اکٹھی ہو رہی ہو. یعنی اگر کوئی باہر نہیں جا رہا ہے تو کم از کم ایک کھانا آپ کا ایسا ہو جس کے اندر آپ مل بیٹھ کے کھائیں اور مل بیٹھ کے ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کریں. اگلی بات وہ اپنی بہن کو بتاتا ہے کہ the family plays together is the family that stays together. وہ کہتے ہیں کہ جب فیملی مل کے کھیلتی ہے نا ہفتے کے اندر کسی دن, یا جتنا زیادہ وہ کھیلتی ہے, جتنا زیادہ وہ اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتی ہے, اتنا زیادہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیکٹ رہتے ہیں, اتنا فیملی بانڈ مضبوط ہوتا ہے. اس سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلا کرو. اور اس کے بعد وہ ایک بڑی زبردست ٹیکنیک بتاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ لافٹر نائٹ ہونی چاہیے. لافٹر نائٹ کیا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ مل کے کوئی مزاحیہ مووی دیکھیں, کوئی لطیفے سنائیں, کوئی ایک ہفتے میں ایک دفعہ جو بہت کارٹونز ہیں ایسے ہیومرس کارٹونز, کامیڈی کارٹونز ہوتے ہیں, ڈراماز ہوتے ہیں, وہ دیکھیں اور پیٹ کے بل سے کہکے لگائیں. جب آپ یہ کہکے لگا رہے ہوں گے اور تو بچے آپ دونوں کو چہچہاتا دیکھ رہے ہوں گے, اور وہ جو چہچہاٹ ہے وہ آپ کے فیملی بانڈ کو مضبوط کر رہی ہوگی. یہ چند چیزیں وہ بتاتا ہے پہلی میسٹری کے اندر کہ لیڈرشپ لائف بگنس ود ان دا لیڈرشپ ایٹ ہوم. تو جو لیڈرشپ ہوگی وہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے گھر کی زندگی سے. اب اس کو کیسے بننا ہے اس نے اس کے یہ طریقے چند بتائے ہیں. اس کے بعد وہ آتا ہے دوسری ماسٹری پہ. تو وہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا انرجی اپنے اندر فیل کرتی ہے. تو انرجی اپنے اندر فیل کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اچھا اب دوسری ماسٹری کیا ہے زندگی کی جو ہمیں اس میں جینی ہے, یا میں کیا کر سکتی ہوں. تو وہ کہتے ہیں تم دونوں نے اب یہ کرنا ہے, تم دونوں والدین نے یہ کرنا ہے کہ شفٹ فرام اسکالڈنگ دا چائلڈ ٹو مولڈنگ دا لیڈر. وہ کہتے ہیں تمہیں اپنے بچوں کو جو ہے نا نارمل سا بچہ نہیں اٹھانا, بلکہ انہیں ایک لیڈر کے طور پہ اٹھانا ہے. تو اب یہ دوسری ماسٹری ہے جس کا وہ بتاتا ہے کہ تم نے کیسے کرنا ہے یہ پورا کام. تو ایک بات بڑی اہم ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ایک بات سمجھ لو کہ جو جس بلیف کو رکھتا ہے, جس عقیدے کو رکھتا ہے, اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا نا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنا کوئی عقیدہ نہیں جی رہا, اس کا کوئی یقین نہیں ہے اپنے اس بلیف کے اوپر. یہ تھامس فلر نے کہا تھا. تو گاندھی جی کو بھی کوٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ 3/4 جو دنیا کی مسائل ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم دوسروں کے امپیتھائز نہیں کرتے, ہم ان کی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے سوچ نہیں رہے ہوتے. اس لیے یہ جو فیملی ہے یا جو ایکسیلنٹ پیرنٹ بننا ہے, یہ ایکسیلنٹ پیرنٹ بننا ورک ان پروگرس ہے. یہ مستقل سیکھتے رہنے کی چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ بس تم نے سیکھ لیا اور اس کے بعد ختم ہو گئی بات, غلطیاں ہوتی رہیں گی, گرتے رہو گے, پھر اٹھ کے چلتے رہو گے. یہ ورک ان پروگرس ہے, مسلسل سیکھنا ہے, اس سے تم ایک ایکسیلنٹ پیرنٹ بنتے ہو. تو اب وہ کہتی ہے کہ ہم نے, یعنی جولی جو کیتھرین تھی اس نے اور اس کے ہسبینڈ نے, وہ کہتی ہے ہم نے کئی راتیں لگائیں اپنے فیملی کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے, کیسے کریں گے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ مجھے ریکگنائز کرنا شروع کر دیا گیا. آہستہ آہستہ, ایک دم نہیں ہوا, آہستہ 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 جب میں لیڈ بائی ایگزامپل کی تو آہستہ آہستہ مجھے ریکگنیشن شروع ہو گئی. اور اس ریکگنیشن کے اندر ہماری فیملی میں کیا تبدیلی آئی کہ ہم نے جو آئی لو یو کہنا تھا وہ بہت سیکھ لیا. ہماری فیملی میں روزمرہ کی بات بن گئی جو پہلے ہم کہتے ہی نہیں تھے. لافٹرز جو ہیں, جو کہہ کہے ہیں, وہ ہم پہلے لگاتے ہی نہیں تھے, وہ ہم نے لگانا شروع کر دیا. ہم نے سیچرڈے کارٹونز دیکھنے شروع کر دیے اکٹھے ہو کے,
اور ہم واقعی انجوائے کرنے لگ گئے اپنی زندگی کو آہستہ آہستہ. تو وہ کہتی ہے لائف بیکیم فن اگین, ہماری زندگی دوبارہ سے خوبصورت ہونے لگی جب ہم نے پہلی چیز کو اپلائی کیا اور دوسری چیز کی طرف گئے, تو یہ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جو سیکنڈ میسٹری ہے ٹو بلڈ ٹرسٹ, وہ اعتماد قائم کرنے کی ہے, اینڈ اوپننگ دا لائن فار ہیومینٹی, کہ بچے جو ہیں وہ ایک گریٹر ویژن کی طرف جائیں, لیڈرشپ کی طرف جائیں, اس کی میسٹری ہے. اور یہ ہوگا جب آپ کا ریلیشن شپ فیملی کے اندر گہرا ہوگا. تو اس میں دوسرا پوائنٹ وہ یہ بتاتی ہے کہ می ٹائم ضرور دیں. ٹھیک ہے, می ٹائم یعنی وہ ٹائم آپ کا ہسبینڈ کا نہ ہو, وہ ٹائم آپ کے بچوں کا نہ ہو, وہ ٹائم کسی کا نہ ہو, وہ ٹائم تھوڑا سا جو ہے بے شک 10 منٹ 15 منٹ وہ می ٹائم اپنے ساتھ ضرور گزاریں. اس می ٹائم میں اپنے ساتھ کچھ اپنے بارے میں سوچیں, اپنے ساتھ جئیں, تو نئی نئی تھاٹس نکل کے, نیا ویژن نکل کے, نئی انرجی نکل کے, نئی طاقت نکل کے آپ کے سامنے آئے گی, اور آپ خود حیران ہو رہے ہوں گے. اس کو وہ نام دیتی ہے ہیومن مومنٹس کا. ہیومن مومنٹس یعنی جولین مینٹل نے اس کو سکھایا کہ یہ ہیومن مومنٹس ہوتے ہیں, اور لوگ ہمارے یہاں پہ بزنس کے اندر بور ہونے لگتے ہیں. وہ لوگ کام کرتے کرتے بہت مصروف ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نہیں, می ٹائم بک کیفے از ناٹ می ٹائم, یہ می ٹائم نہیں ہے. می ٹائم آپ کا اپنا ہوگا, یہاں سے آپ می ٹائم سیکھ رہے ہیں. می ٹائم آپ کا جو آپ اپنے ساتھ گزار رہے ہیں وہ ہوتا ہے. وہ تھوڑا سا وقت یعنی زیادہ بے شک نہ ہو, لیکن کچھ نہ کچھ وقت می ٹائم کے اندر ضرور گزاریں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہیومن مومنٹس ہوتے ہیں نا, ہمارے ریلیشن شپ کمزور ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بزنس کے اداروں کے اندر بھی لوگوں کے پاس لوڈ بہت ہوتا ہے کام کرنے کا, ان کا وہ آپس میں ہیومن مومنٹس نہیں جی رہے ہوتے جس کے اندر وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر سکیں, ایک دوسرے کو اپنے واقعات بتا سکیں. یہ ہیومن مومنٹس جو تعلق کو سیمنٹ بناتے ہیں, کنکریٹ بناتے ہیں. تیسری چیز ہے وہ بچوں کو انکنڈیشنل لو دیں. تو گریٹ لائف از نتھنگ مور دین گریٹ میموریز ووون ٹوگیدر. تو وہ کہتے ہیں کہ جو عظیم زندگیاں ہوتی ہیں نا, یہ جو بڑی یادگار زندگیاں ہوتی ہیں, یہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ہم مل جل کے عظیم یادیں ایک دوسرے کے ساتھ بن رہے ہوں, جو ہم بعد میں یاد کریں تو ہمیں اس سے سکون بھی ملے, خوشی بھی ملے کہ ہاں ہم نے اچھی زندگی گزاری ہے. یہ یادگار یادیں بننے کا کام ہے. تیسری بات وہ کرتی ہے کہ تعریف کریں, اپنے بچوں کی تعریف کریں اور ڈیٹیل میں تعریف کریں. تو کیونکہ یہ جو آپ کا بیہیویئر ہے نا, یہ وہ انعام ہے بچوں کے لیے جس کو وہ بار بار لینا چاہتے ہیں. تو اس تعریف کرنے سے بچوں کے اندر بے پناہ اعتماد آتا ہے, بے پناہ یقین آتا ہے. ان کو چنتے رہیں ان کی جو کمیاں ہیں, کمزوریاں ہیں. تو اسی طرح جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں وہ کرنے دیں. ایسی غلطیاں جو تباہ کن نہیں ہیں, ایسی غلطیاں جو بہت زیادہ پرابلمٹک نہیں ہیں, ایسی غلطیاں جو کسی کو بہت بڑے ڈینجر میں نہیں ڈال دیتی بچوں کو, ایسی غلطیاں بچوں کو کرنے دیں. ورنہ وہ پوری زندگی جھجک کے, جیسے والدین کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز سے روکیں گے, یہ نہیں کرنا, فلاں نہیں کرنا, اور رک جو. تو ایسے بچے پوری زندگی ڈیمیج کر بیٹھتے ہیں, ان کے اندر اعتماد نہیں آ سکتا, وہ ہر وقت جھجکتے رہتے ہیں. اور اپنے تمام سٹیپس کے اندر, زندگی کے اندر پیچھے قصوروار کون ہوتے ہیں؟ والدین. تو ان کا یہ بڑا جرم ہے. میں جاتی ہوں سٹور کے اوپر, ہم جاتے ہیں سٹور کے اوپر تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ گھٹیا ترین چیزیں, مطلب جن کی کوئی اوقات نہیں ہے, ان کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کے اوپر چیخ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتی ہے تعریف کریں. تو اب وہ پوچھتی ہے کہ میں کیسے یہ اپنے جو ریلیشن شپ ہے اس کو گہرائی کے اندر لے کے جا سکتی ہوں جولین مینٹل سے. تو یہ میں کیسے لے کے جا سکتی ہوں؟ تو اس کا طریقہ جولین مینٹل اب اس کو سکھاتا ہے اس میسٹری کے اندر. وہ کہتا ہے کہ جو تمہاری کمٹمنٹس ہیں, جو تمہارے وعدے ہیں, جو تم کرتی ہو وعدے, ان کے اوپر قائم رہو, ورنہ تم اپنی یہ جو لیڈ بائی ایگزامپل ہے نا, اسے لوز کر دو گی. اور یہ جو اپنے وعدوں پہ قائم رہنا ہوتا ہے نا, اپنی کمٹمنٹ پہ, بچوں کے ساتھ کوئی کی ہوئی ہے, گھر کے اندر کوئی کی ہوئی ہے, تو یہ کمٹمنٹ تمہارا اعتماد قائم کرے گی بچوں پہ. مطلب یہ ہے کہ تمہیں پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ایک جملہ کافی ہوا کرے گا. اگر تم کہو گے کہ ہاں ہم کر دیں گے, تو اس کے بعد بچے نہیں پوچھیں گے, کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ ہمارے والدین نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, مس کمٹمنٹ نہیں کی ہمارے ساتھ.
اور اگر اس کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا نہیں کر پاتے تو اس کی ریزن بتاؤ کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا لیکن وہ وعدہ اس وجہ سے ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں, اس کو ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں یا اسے ہم کینسل کر رہے ہیں. تو ہر چیز کے اندر جب آپ کلیئر میسج دیں گے اس سے آپ کا اعتماد بچوں کے اوپر قائم ہوگا. اس لیے وہ کہتا ہے پہلی چیز اس کے اندر کہ تم کیسے یہ ڈیپننگ ریلیشن شپ کرتی ہو, اس میں یہ ہے کہ تم اپنی کمٹمنٹس کے اوپر, اپنے وعدوں کے اوپر قائم رہو. تو ورنہ یہ ہوتا ہے کہ تم اگر اسے لوز کرتی رہو گی تو تم ہر جگہ کے اوپر لوز کر دو گے, تمہیں نہیں پتا ہوگا کہ کس ٹائم پہ تم گین نہیں کر رہی. کارپینٹر سٹوری, یعنی مطلب ایک وہ یہ بتاتا ہے ایک لکڑہارا نہیں کارپینٹر سوری بڑھئی تھا جو کام کرتا تھا, اس کا ایک کمپنی سے کانٹریکٹ ہو گیا اور اس نے بہترین سروسز دی. اپنا ہر کام وہ بہت شوق ذوق سے کیا کرتا تھا. وہ کمپنی گھر بناتی تھی تو اس نے اس کے ساتھ 30 سال کا کیریئر گزارا. اس 30 سال کے کیریئر کے اندر اس نے شاندار گھر بنائے. یہ ہر ایک چیز کے اوپر پورا زور لگایا کرتا تھا. 30 سال کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ اس کے ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو ختم ہو گیا, لاسٹ ڈے تھا اس کا. یہ اپنے مالک کے پاس گیا اور اس کے مالک نے کہا کہ بھائی آپ جا تو رہے ہیں لیکن آپ کا ہمارے ساتھ اتنا شاندار وقت گزرا ہے تو میری درخواست ہے. وہ درخواست یہ ہے کہ صرف ہمارا آخری پروجیکٹ یہ گھر بنانے کا, آپ اس والے گھر کو بھی بنا دیں تو میری درخواست, اس کے بعد آپ چلے جانا. تو اس نے کہا, وہ بڑا عزت کرتا تھا اپنے مالک کی, اس عزت کی وجہ سے اس نے کہا ٹھیک ہے سر میں کر دیتا ہوں. تو اس نے وہ گھر بنانا شروع کر دیا. لیکن اس نے وہ گھر جلدی بنایا کیونکہ اس کو واپس ریٹائرمنٹ کی بعد اپنی گھر کے اندر پہنچنا تھا زندگی میں. تو اس نے بڑی جلدی اپنا گھر بنایا, وہ والا جو اس کو دیا گیا تھا. اس جلدی گھر بنانے کے اندر ظاہر ہے کہ کئی مسٹیکس بھی ہوئی ہوں گی, وہ ویسا نہیں بنا ہوگا. خیر اس نے کمپلیٹ کر دیا اور وہ اپنے مالک کے پاس لے کے گیا کہ جی میں نے اپنے کام کمپلیٹ کر دیا. تو اس نے یہ کہا مالک نے کہ دراصل یہ والا گھر تو میں نے آپ کو گفٹ دینے کے لیے خریدا تھا, یہ آپ کا گھر ہے, آپ نے 30 سال ہمارے ساتھ گزارے ہیں اور یہ آپ کا گھر ہے, اس لیے یہ ایک گفٹ تھا, یہ ایک سرپرائز تھا آپ کے لیے. اب ظاہر ہے کہ اس کو بہت زیادہ یعنی اپنے اوپر شرمندگی بھی ہوئی کہ اس نے ہر کام بہت اچھے سے کیا, کمٹمنٹ کو پورا کیا, لیکن اینڈ کے اوپر آ کے اپنی کمٹمنٹ لوز کر دی اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی اسے یہ ہوا کہ جس چیز کے اوپر اسے شاندار محنت کرنی تھی وہ چیز اس کی زندگی کی ورسٹ تجربہ بنا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اپنی جو کمٹمنٹ ہے اسے آخر تک نبھانا ہے آپ نے. یہ چیز آپ میں بچوں کے اندر اعتماد پیدا کرے گی. دوسری چیز وہ اس میں سکھاتا ہے کہ ایگریسو لسنر بنے. ہم لوگ بولنے والے زیادہ ہوتے ہیں, سننے والے کم ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جو ایکٹیو لسنر بننا ہے نا, یہ آپ کو یہ دنیا کے سب سے اس زمین کے اوپر بہترین تحفوں میں سے ہے. تو جب آپ اچھی طرح سے اپنے بچوں کو سنیں گے نا, اچھی طرح سے سنیں گے, تو یہ دوسری چیز ہوگی جو آپ کے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو گہرا کر رہی ہوگی, آپ کی فیملی کے ریلیشن شپ کو گہرا کر رہی ہوگی جب آپ اچھے سے سننے والے بن جائیں گے. تیسری چیز وہ سکھاتا ہے فنیٹیکلی آنیسٹ. تو وہ کہو جو آپ کہنا چاہتے ہو. یعنی فنیٹیکلی آنیسٹ ہونے کا مطلب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ آدھی بات کر لو کہ جی ابھی, یا مولڈ کر کے بات کر لیں کہ اگلا ایسے سننا چاہ رہا ہے, میں نے اگر یہ بات کر دی تو اس کا کیا ریزلٹ آئے گا فلا, بلکہ جیسا آپ اندر سے فیل کر رہے ہیں نا وہ کہہ دیں. کیونکہ آپ جب آدھی بات کریں گے تو اس سے بھی وہ ریزلٹ نہیں آنے والا جو وہ والے ریزلٹ نہیں آنے والا جو آپ لینا چاہ رہے ہیں, ڈیزائرڈ آؤٹ کم نہیں آئے گا. لہٰذا آپ کو وہ بات کہنی ہے جو آپ فیل کر رہے ہیں تاکہ آپ کا موقف پوری طرح سے دوسرے پہ واضح ہو جائے. اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ جو اچھا والدین بننا ہوتا ہے نا, یہ ایک ہیروئک تھنگ ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آپ ایفیکٹو پیرنٹ بن جائیں. تو جب آپ یہ 3 چیزیں کریں گے تو آپ کے ریلیشن شپ کے اندر گہرائی آ جائے گی. اچھا جی, یہ 2 ہم نے یہاں تک جو میسٹریز ہے نا وہ کر لی ہیں. پہلی چیز لیڈرشپ لائف بگنز ود ان دا لیڈرشپ ایٹ ہوم. دوسری چیز شفٹ فرام اسکالڈنگ دا چائلڈ ٹو مولڈنگ دا لیڈر. ان کو ہم کیسے لیڈرشپ کی طرف لے کر جائیں. اب 3 منٹ صرف رہ گئے ہیں. ڈاکٹر زوبیہ مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ موجود ہیں یا نہیں ہیں, اور ہماری 3 میسٹریز رہ گئی ہیں. میں یہیں پہ ہوں, اتنا مزہ آ رہا ہے, آپ اس کو آرام سے کمپلیٹ کریں. جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ سننے کے لیے ہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر 5-10 منٹ اوپر بھی ہو جاتا ہے تو
कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ मुझे आप इसको चलें कंप्लीट थोड़ा कीजिए। सा अगर चलें, ओके जी। थर्ड मैस्ट्री है जी, और मैं ये अर्ज कर चुका हूँ तकरीबन 5 घंटे लगे हैं, जिसको आप सुन रहे हैं इस चीज को बनाने में 5 घंटे लगे हैं। तो अब थर्ड मैस्ट्री ये है कि फोकस योर चाइल्ड ऑन ग्रेटनेस नॉट वीकनेस। तो वो कहते हैं कि अपने जो थर्ड मास्टरी है वो ये है कि अपने बच्चों की जो अजीम बातें हैं, बड़ी बातें हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, उनका पोटेंशियल है, उसके ऊपर फोकस करें, उनकी कमजोरियों के ऊपर फोकस ना करें, या उनका कमजोरियों के ऊपर फोकस ना करवाएं, बल्कि उनका जो स्ट्रेंथ है उसको सामने देखें। अब वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के अंदर एक तहकीक हुई है, और ये तहकीक यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के अंदर इस चीज पे हुई कि दुनिया की जो खुशगवार फैमिलीज हैं उनकी क्वालिटीज क्या होती हैं, उनकी क्वालिटीज क्या होती हैं जो दुनिया की खुशगवार तरीन फैमिलीज हैं। तो वो 4 क्वालिटीज सामने आई हैं पूरी दुनिया के अंदर उन फैमिलीज की जो हैप्पी फैमिलीज होती हैं। पहली चीज ये है कि ये लोग जो होते हैं वो फैमिली को प्रायोरिटी में रखते हैं, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के अंदर, समाज के अंदर ये अपनी फैमिली को रखते हैं कि हाँ हमें अपनी पीक परफॉर्मिंग फैमिली बनानी है, हमें अपनी फैमिली को के अंदर बहुत खुशी के साथ जिंदगी गुजारनी है, बहुत अच्छे से जीना है। तो इन लोगों की नजदीक एक प्रायोरिटी होती है, ये महज कोई तुक्के छुक्के के अंदर नहीं चीज हासिल करते, वाकई इनके सामने होता है कि हमारी फैमिली हमारी प्रायोरिटी है। दूसरी चीज वो कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं ना जिनकी पीक परफॉर्मिंग फैमिलीज होती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का की तहकीक के मुताबिक दूसरी क्वालिटी इनके अंदर ये होती है कि ये खुल के एक दूसरे की तारीफ करते हैं फैमिली में, और खुल के एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं। तीसरी क्वालिटी इनके अंदर ये होती है कि ये मुस्बत पॉजिटिव इजहार राय का एहतराम करते हैं, यानी अगर कोई बात कह रहा है और वो पॉजिटिव है, वो बच्चा भी कह रहा है तो उसको ऑनर देते हैं, उसको सुनते हैं, ऐसा नहीं होता कि उसको स्नैप कर देते हैं। चौथी क्वालिटी इस तहकीक के अंदर ये आती है कि ये आपस में बहुत सारा वक्त गुजारते हैं। तो 4 ये क्वालिटीज हैं पीक परफॉर्मिंग फैमिलीज की जो पूरी दुनिया के अंदर खुशगवार तरीन फैमिलीज हैं उनके अंदर पाई जाती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का की तहकीक के मुताबिक। अब इसमें जूलियन मेंटल अपनी बहन को आगे ये बताता है कि हम सब में कोई स्पेशल स्ट्रेंथ होती है, हम सभी के अंदर, और उस स्पेशल स्ट्रेंथ को हम लोग नॉर्मली डिग आउट नहीं कर पाते। कुदरत ने हर एक शख्स को कोई स्पेशल स्ट्रेंथ दी है जिसके अंदर वो दुनिया को कंट्रीब्यूट कर सकता है। वो स्ट्रेंथ है जिसके बाद जब उसके जाने के बाद उसको याद रखा जा सकता है। तो वो खास जो सलाहियत होती है उसको उभारना और बच्चों के अंदर उसकी पहचान करवानी, उनको फैसिलिटेट करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब इसमें वो कहते हैं कि लोग सोचने में नॉर्मली काफी वक्त लगा देते हैं, लेकिन वो फील करने में वक्त नहीं लगाते। ये एक बड़ी अहम बात है। सोचने में वक्त लगा देते हैं लेकिन फील करने में वक्त नहीं लगाते कि वो जो स्पेशल स्ट्रेंथ है उसको फील करें, और उसके बाद जब फील करेंगे तो उसको अप्लाई कर सकेंगे। तो लिहाजा अब वो प्रैक्टिकल टूल्स और स्ट्रेटजीज बताता है कि इस तीसरी जो थर्ड मैस्ट्री है उसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। वो इसका प्रैक्टिकल टूल्स और स्ट्रेटजीज बताता है। कैथरीन जब उसे पूछती है कि ये जो द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ पर्सनल ग्रेटनेस, हाँ 4 डिसिप्लिन्स ऑफ पर्सनल ग्रेटनेस, कि ये जो हमारी जात का पोटेंशियल है, ग्रेटनेस है, कुदरत ने ब्लेस किया हुआ है, इसके डिसिप्लिन्स क्या हैं? तो कहता है 4 हैं जी। पीक परफॉर्मेंस फैमिलीज के ये 4 जो लोग रहते हैं उनके अंदर 4 चीजें हैं जो अपने पोटेंशियल को, अपने बच्चों के पोटेंशियल को समझना चाहते हैं, और जो वो मॉन्क्स से सीख के आया, वो वहां पे पहाड़ों के अंदर जो उसे मॉन्क्स ने सिखाया और जिसके ऊपर वो अमल करते थे, पूरी उनके बच्चे भी उनके बड़े भी। पहली चीज वो कहता है कि इन विजन डेली, कि ये आपकी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है कि आप जो जितने भी एथलीट्स हैं ना, वो सारे के सारे क्या करते हैं? वो यही करते हैं कि वो अपने आप को इन्विजन करते हैं, रोजाना विजुअलाइज करते हैं कि हम चैंपियन हैं और हम चैंपियन बनके किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारी
फैमिली है, उस फैमिली के अंदर बच्चों की ग्रोथ करनी है, हम कहाँ पे बच्चों को देखना चाह रहे हैं, इसको विजुअलाइज करना है अपने दिमाग में। विजुअलाइजेशन सिर्फ सोचने को नहीं कहते, बल्कि उस मंजर का हिस्सा बन जाने को कहते हैं, उस फीलिंग को कहते हैं कि हम कहाँ पे अपनी फैमिली को देख रहे हैं, ले जाना चाहते हैं। तो आप ये इन्विजन कर रहे हैं डेली। वो कहते हैं बड़ों के लिए ये रोजाना अगर 20 मिनट भी करें तो काफी है, और बच्चे अगर 5 मिनट भी ये करें ना तो काफी है। अगर हम बच्चों को ये इन्विजन करना सिखाएं तो ये उनके लिए बहुत फन एक्टिविटी होती है कि वो कहाँ पे अपने आप को देखते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, वो कैसे परफॉर्म करना चाहते हैं। कभी तो पहली चीज ये है। उसके बाद वो कहता है दूसरी चीज मुझे जो मॉक्स ने सिखाई वो है कि सेट गोल्स वीकली, यानी हर हफ्ते अपने गोल्स को वाज़ेह तौर पे लिखें। तो और जब आप वो जो वीकली लिख रहे हैं तो हर वीक में उन गोल्स की तरफ कुछ ना कुछ बढ़े। ऐसा ना हो कि बस लिख लिया और काफी हो गया, थोड़ा बहुत उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते चले जाएं। तीसरी चीज ये है द बिगनेस ऑफ चिल्ड्रन, राइट। हाँ, बच्चों को वो कहता है कि स्मार्ट रिस्क सिखाएं। ऐसा ना करें कि बच्चे बिल्कुल आराम जिंदगी में गुजार रहे हों, उनको बताएं कि वो थोड़े थोड़े से रिस्क लें। ड्रीम बुक बनवाएं। ड्रीम बुक क्या है कि ये आप अपनी भी बनाएं और बच्चों की भी बनवाएं। ड्रीम बुक ये है कि बच्चे उसके अंदर कोट्स लिख रहे हों, बच्चे उसके अंदर कोई चीज पेस्ट कर रहे हों, बच्चे अपने विजन के मुताबिक जो विजुअलाइज कर रहे हैं उसके मुताबिक उस ड्रीम बुक को ये ग्रेट मोटिवेशन होगी उनके लिए। फिर गैलरी ऑफ ग्रेट्स का बताता है वो, यानी गैलरी ऑफ ग्रेट्स ये है कि जहां पे जो हीरोज हैं, बड़े बड़े मोटिवेशन पाई जाती है, जो जिनसे इंस्पिरेशन मिलती है, उनकी तस्वीरें इकट्ठी हुई हों वहां पे, और वो तस्वीरें, वो गैलरी हमें हाईली मोटिवेट कर रही होगी। वॉकिंग विद जायंट्स, हाँ, तीसरी बात वो कहता है कि वॉकिंग विद जायंट्स डेली, रोजाना जो जिन होते हैं ना, देव होते हैं, उनके साथ घूमे फिरें। क्या मतलब? वो कहता है जो वॉकिंग विद जॉइंट्स है ना, इसका मतलब ये है कि जो ग्रेट बुक्स हैं उनको पढ़ा जाए। जो हिस्ट्री के अंदर ग्रेट लोग हैं वो जायंट्स हैं। उन्होंने अपनी जब मुखालिफत आ गई, एडवर्सिटी आ गई, उसको टैकल कैसे किया, उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी, वो रोते किस चीज पे थे, हंसते किस चीज पे थे, वो उनके असूल क्या थे जिंदगी गुजारने के। लिहाजा ये जो कलेक्शन ऑफ बुक्स है, ये वॉकिंग विद जायंट्स आपको ग्रेट मीनिंग ऑफ लाइफ दे रही होगी। लिहाजा जायंट्स के साथ जो वक्त है वो गुजारें। वो कहते हैं जो द ग्रेट बुक्स होती है ना कैथरीन, ये उम्मीद जगाती हैं। लिहाजा जब तुम एयरपोर्ट पे जाती हो तो तुमने देखा होगा कि एयरपोर्ट के ऊपर एक कोट लिखी होती है, वहां पे जो बुक शॉप्स होती है ना, कि वेरी सक्सेसफुल पीपल ऑफ्टन फ्लाई, कि जो बहुत कामयाब लोग होते हैं वो अक्सर हवाई सफर करते हैं, और एंड वेरी सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज रीड, जो बड़े लोग होते हैं वो ख्यालात की मुसलसल आमद के लिए, मुसलसल जरखेजी के लिए हमेशा पढ़ते हैं। तो इसलिए ये जो पेरेंटिंग है कि इस चीज का नाम नहीं है पेरेंटिंग, वालिदैन बनना इस चीज का नाम नहीं है कि जो चीजें आसान लगे आप उसे कर लें, बल्कि वालिदैन बनना इस चीज का नाम है कि जो आपको दुरुस्त लगे, जो दुरुस्त शारा हो उसे करें। ये आसान रास्तों का नाम नहीं है, ये ऊंची सड़कों के ऊपर चलने का नाम है, राइट जी। चौथी चीज वो कहता है जो उसने वहां से मॉन्क से सीखी, और जो पर्सनल ग्रेटनेस की चौथी चीज है वो है गिविंग ग्रेशियसली, यानी हम जो दें वो बहुत ग्रेशियस वे के अंदर दें। तो ये वो नुक्ता है जो हम हर वक्त भूल जाते हैं, हम में से अक्सर लोग। इसका वो तरीका ये बताता है कि जब भी आप दोस्तों की तरफ जाएं, बच्चों के दोस्तों की तरफ जाएं, तो उनकी अहमियत वाज़े करते हुए उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके जाएं। ये कुछ ना कुछ, ये बेशक एक फूल हो, बेशक मामूली सी चीज हो, इससे आपके बच्चे जो हैं वो देना सीख रहे होंगे। उनके जो हार्ट हैं, दिल हैं, वो देने से भर रहे होंगे, ये वाली ताकत से भर रहे होंगे कि आपके पास देने को है, आपके पास वो चीजें हैं जो दे सकते हैं, आप कुर्बान नहीं कर रहे, दे सकते हैं। तो इंसान देता उस वक्त ही है जब उसके पास होता है। तो ये रिच फीलिंग, ये जो पर्सनल बिगनेस है,
ये उनके अंदर डेवलप होगी. लाइक फोर्थ मैस्ट्री. फोर्थ मैस्ट्री ये है कि टू बी एन एक्सीलेंट पेरेंट, बी एन एक्सीलेंट पर्सन. अगर आपको बड़े अच्छे वालिदैन बनना है तो उससे पहले अच्छा इंसान, एक्सीलेंट पर्सन बने, अदरवाइज आप बड़े अच्छे वालिदैन जो है वो नहीं बन सकते. तो अगर तुम कैथरीन खुद से मुतमईन हो ना, तो यहाँ पे कोई भी हीरो ना होता अगर यहाँ पे सब लोग अपने अपने आप से मुतमईन होते. हम सब लोग हीरो इसलिए बनते हैं कि हम लोग मुसलसल सीखना चाहते हैं, मुसलसल ग्रो करना चाहते हैं, तभी कोई हीरो बनता है. इसलिए ये जो मैस्ट्री है ये सेल्फ रिन्यूअल के ऊपर है. फोर्थ मैस्ट्री ये दोबारा से अपने आप को जिंदा करने के लिए है. जब तुम जाती हो जहाज के अंदर तो वहां पे वो एक नसीहत करते हैं शुरू के अंदर. वो कहते हैं कि जी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है ना तो सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट, दूसरे की सीट बेल्ट पहनाने से पहले अपनी सीट बेल्ट पहने, क्योंकि अगर आप अपनी मदद नहीं कर सकते तो आप दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते. इसलिए अगर आप खुद से जिंदा नहीं है तो आप अपनी फैमिली को भी जिंदा नहीं कर सकेंगे, अपने बच्चों को भी जिंदा नहीं कर सकेंगे, सोसाइटी को भी जिंदा नहीं कर सकेंगे, कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगे. इसके अंदर अब वो आगे तरीके बताता है कि ये हम कैसे करें. कैथरीन उससे पूछती भी है तो वो शुरुआत इससे करता है कि स्टार्ट अर्ली इन द इज द की. शुरू के अंदर वो कहता है मॉन्क्स जो है वो 4 बजे उठ जाते हैं सुबह, तुम 5 बजे उठ जाओ, लेकिन तुमने जो अपना वक्त है, अपनी रूटीन लाइफ वो 6 बजे शुरू करनी हो, तो तुम इससे अंदाजा करो कि 1 घंटा रोजाना तुम्हारे पास ज्यादा है, जिसके अंदर तुम क्या सोच सकती हो, क्या कर सकती हो, कितना बड़ा टाइम तुम्हारे पास जो मी टाइम के तौर पे गुजार सकती हो और उसके अंदर तुम अप्लाई कर सकती हो. तो वो कहता है कि ये जो स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग है, एक्स्ट्रा आवर और 2 फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, पूरी जिंदगी के अंदर तुम्हारे पास जो 1 से 2 घंटे ज्यादा है, तो कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन इसमें तुम अपनी फैमिली को और खुद को उससे पहले दे सकती हो. दूसरा तरीका वो बताता है कि केयर योर टेम्पल. तुम अपने टेम्पल को टाइम दो. टेम्पल मीन बॉडी, अपनी बॉडी को टाइम दो. अच्छी अपनी बॉडी नहीं रख सकोगी, अच्छा ब्रेन नहीं हासिल हो सकता, सेहतमंद दिमाग हासिल नहीं हो सकता. तो एक वो कोट दोहराता है कि मेंस, पुराना कोट, कि मेन सेना इन कॉर्पोर सेना, यानी साउंड बॉडी रेस्ट साउंड माइंड. तो वो कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई सुपर मॉडल बनना है, नहीं, इसका मतलब ये है कि बस जो तुम्हारा बेहतरीन पोटेंशियल है ना उसको हासिल करना है, इतना फिट होना है. तो ये जो अगर तुम अच्छी एक्सरसाइज के लिए वक्त नहीं निकाल रही तो इसका मतलब है तुम बीमारियों के लिए वक्त निकाल रही हो, तुम आखिरकार बीमार पड़ जाओगी अगर अच्छी एक्सरसाइज नहीं करोगी. तो राइट जी. उसके बाद तीसरा वो तरीका बताता है कि रिकॉर्डिंग योर इवेंट्स एंड लेसन्स. तुमने एक जर्नल बनाना है, उस जर्नल के अंदर जो भी तुम्हारे डेली इवेंट्स होते हैं ना, या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, उनको लिख लेना है. सिर्फ लिखना नहीं है बल्कि उनकी लर्निंग क्या है उस लर्निंग को लिखना है. ये चीज तुम्हें वाइज भी करेगी और ये चीज, ये 15 मिनट, अच्छा वो एक रिसर्च भी शेयर करता है, मेडिकल रिसर्च. वो कहता है कि 15 मिनट अगर कोई प्राइवेट जर्नल लिखता है ना ये अपना, जिसके अंदर वो अपने लर्निंग लिखता है उन डेली एक्टिविटीज के साथ, तो इससे उसका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है. ये मेडिकल रिसर्च है और उसकी सेहत बेहतर होती है अगर वो अपना जर्नल लिख रहा है और उसके अंदर एनालिसिस कर रहा है और उसकी जो लर्निंग आउटकम्स है वो भी लिख रहा है. चौथा पॉइंट वो इसमें बताता है कि सबबैटिकल पॉज. सबबैटिकल पॉज का मतलब, वो कहता है बिजनेस के अंदर ये बहुत चीज ग्रो कर रही है, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस गुरु है, तो वो कहते हैं कि बिजनेस के अंदर ये आइडिया बड़ी तेजी के साथ आगे जा रहा है कि हफ्ते के अंदर आप 6-7 घंटे ऐसे निकालें जिसके अंदर आप अकेले गलियों में निकल जाओ, आप अकेले बाजारों में निकल जाओ, आप अकेले वॉक या पार्क की तरफ चले जाओ, आप अकेले जंगल के अंदर चले जाओ. और ये जो जंगल में जाना है ना, ये आपको बताएगा कि ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड पैदा करेगा. ये आपके अंदर जो शुक्रगुजारी है, ग्रेटिट्यूड, उसको भर देगा. और आप ये जो सबैटिकल टाइम है इसके बाद नए बन के सामने निकलोगे, जिंदगी के चैलेंज से नए होके सामने आओगे और नई जंग लड़ने के लिए नए क्रिएटिव आइडियाज के साथ मजबूत होके सामने आओगे. तो वो कहते हैं ऊंचा जरूर सोचें, आप बड़ी बड़ी बातें जरूर सोचें, अच्छे ख्वाब जरूर सोचें, लेकिन आपके पास कोई ऐसी
محفوظ پناہ گاہ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ سکون کے ساتھ اپنے ساتھ وقت گزاریں. وہ اپنے ساتھ وقت گزارنا سیبیٹیکل ٹائم آپ کو ریجنریٹ کرے گا, رینیو کرے گا. تو شاورز آف بلیسنگز جو ہیں وہ کائنات کی, وہ آپ پہ ہونی شروع ہو جائے. اب جی آ گئی آخری جو میسٹری ہے, وہ ففتھ میسٹری. تو کہتے ہیں give your child immortality through the gift of a legacy. وہ کہتا ہے کہ اپنے جو بچے ہیں نا ان کو یہ جو immortal لافانی ہونے کا گر ہے نا یہ سکھائیں. کیسے؟ آخر میں وہ یہ بتاتا ہے. ایک تو وہ کہتا ہے کہ جو 5 AM کلب ہے اس کو جوائن کرے, مطلب صبح ارلی اٹھنا, اور جو لائیو نیو تھاٹس ہیں یہ آپ کو دے گا. فرینچ فلاسفر کو اس نے کوٹ کیا ہے, اس فلاسفر کو وہ کوٹ کر کے بتاتا ہے کہ یہ جو ہماری مشکلات ہیں وہ تمام مشکلات ہماری اس لیے ہیں کہ ہم لوگ خاموشی سے اکیلے بیٹھنے کے عادی نہیں ہیں, خاموشی سے اکیلے بیٹھنے کے عادی نہیں ہے, غور و فکر کے عادی نہیں ہے, اس لیے ہماری یہ تمام مشکلات موجود ہیں. یہ فرینچ فلاسفر نے کہا. تو جب یہ سب چیزیں وہ کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ میری زندگی جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوتی چلی گئی. تو اس کے بعد اس نے اوزیل, یعنی یہ جو گریٹنس ہے, یہ جو لافانیت ہے, اس کو حاصل کرنے کا اس نے ایک مثال دی ہے جی, اوزیولا میکارٹے کی. اوزیولا میکارٹے ایک عام سمجھ لیں آپ, ایک معمولی سی عورت تھی. معمولی سی مطلب اس کو انورٹڈ کاماز لگا لیں, ہم اختتام کی طرف پڑھیں. تو یہ نا بڑے چھوٹے سے گھر کے اندر رہی ہے پوری زندگی, اور لوگوں کے گندے کپڑے دھویا کرتی تھی, لوگ اس کے بدلے میں تھوڑے بہت ایسے دے جاتے تھے. تو پوری زندگی اس نے ایسی گزاری, اور یہ جو بھی چھوٹی موٹی اس کے پاس سیونگ ہوتی تھی اسے لے جا کے بینک کے اندر جمع کرا دیتی تھی. اور جب یہ 87 سال کی ہوئی, اس نے کبھی چیک نہیں کیا. 87 سال کی ہوئی تو ایک دن یہ بینک اسی طرح سے اپنے وہ سیونگ جمع کروانے کے لیے گئی. تو وہاں پہ جو بینکر تھا اس نے کہا کہ آپ کو کیا اندازہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر کتنے پیسے آ گئے ہوں گے, جمع کتنے ہو گئے ہوں گے؟ تو اس نے کہا مجھے اندازہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر اس وقت $2.5 لاکھ سے زیادہ اکٹھے ہو چکے ہیں. یعنی وہ جو اس نے 87 سال تک وہ ورکنگ کرتی رہی, جب سے اس کو ہوش آیا 87 سال کی عمر تک وہ تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن ڈالتی گئی, تو $2.5 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں. مطلب تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 8-9 کروڑ پاکستانی روپیز اکٹھے ہو چکے ہیں آپ کے اکاؤنٹ کے اندر. 87 سال کی عمر میں اس کو یہ معلوم ہوا. تو اس نے پوچھا کہ اب آپ کریں گی کیا؟ اچھا, پہلے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ اتنی دولت ہوتی کتنی ہے. تو اس نے نا 10 باکس اس کے سامنے رکھے. اس نے کہا جی یہ سارے بھرے ہونا, تو اتنی دولت ہے آپ کے پاس, تو اب آپ کیا کریں گی اس کا 87 سال کی عمر میں؟ تو لافانی ہونے کا گر جو بچوں کو بھی سکھانا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جو 10 ٹن ہیں ان میں سے ایک ٹن اس نے چرچ کے لیے نکال دیا. ان کا یہ تو ادھر چلا جائے گا. اس کے بعد 3 ٹن اس نے نکالے, 3 ٹن جو اس نے اپنے بھتیجوں اور بھانجیوں کے لیے نکال دیے کہ ان کے لیے ہیں, یہ ان کی وہ انجوائے کریں اور ان کی زندگیوں کے اندر آسانیاں آ جائیں. اس کے بعد وہ خاص طرح سے مسکرائی جیسے وہ کوئی فیصلہ کر لیا اس نے نا. تو چند ہفتوں کے بعد, چند دنوں کے بعد جو اس کی علاقے کی یونیورسٹی تھی اس کو $1,50,000 کا ایک چیک ریسیو ہوا, اور اس نے یہ کہا, یہ جو میکارٹے تھی, کہ یہ ان غریب طلباء کے لیے ہے جو اپنی فیس افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کی میری صرف ایک خواہش ہے کہ میری اتنی 87 سال کی عمر ہو گئی ہے, اب پتہ نہیں بچے داخل ہوں گے اور اس کے بعد کب وہ پاس آؤٹ ہوں گی, لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنی جو ایک بچہ ہے نا اس کو ضرور دیکھ لوں پاس آؤٹ ہوتے ہوئے. تو اب جب اس نے یہ کام کیا تو اس کی صرف اس کام کی وجہ سے, وہ گمنام چھوٹے سے گھر کے اندر رہنے والی, پورے زندگی اس نے لوگوں کے گندے کپڑے دھوئے, وہ جو خاتون تھی وہ اس ایک کام کی وجہ سے اتنی مشہور ہوئی کہ جو صدر اور وزیر اعظم ہیں انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا, اور انہوں نے اس کو کسی اچھے جگہ کے اوپر گھر کی آفر کی, لیکن وہ وہیں پہ رہی. اور سنیے, ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ نے اس کو اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی, اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی. وہ جو پوری زندگی ایک معمولی سی بالکل جسے ہم سمجھتے ہیں کہ عورت تھی, لیکن اس کے ایک ایکٹ آف کائنڈنس نے اس کو پوری دنیا کے لیے انسپریشن بنا دیا.
تو یہ جو اوزیالا میکارٹے تھی آخر کار اس کی وہ خواہش بھی پوری ہوئی اور اپنی ڈیتھ سے 1 ہفتے پہلے صرف وہ پہلا جو اسٹوڈنٹ تھا جو اس کے پیسوں سے جس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا وہ پاس آؤٹ ہو گیا. تو جناب یہ اس نے ڈگری لے لی. تو وہ یہ کہتا ہے آخر کے اوپر اپنی بہن سے کہ بھائی جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, گریٹنس کچھ نہیں ہوتی, گریٹ کام دنیا میں کچھ نہیں ہوتے, بلکہ یہ چھوٹی چیزیں بہت محبت اور توجہ کے ساتھ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کو گریٹ بنا دیتے ہیں, آپ کے بچوں کو بھی گریٹ بنا دیتے ہیں. بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت محبت, کیئر اور گریٹ کے ساتھ کرنا سکھائیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان میں کچھ حصہ ڈالنے کی عظیم صلاحیت ہوتی ہے, اس پوٹینشیل کو ایکسپلور کریں. پھر وہ کہتا ہے کہ بچوں کو دل کی آواز, ہارٹ فرسٹ وائس سننا سکھائیں. یہ بیسٹ ایج ہوتی ہے, جس میں میں نے بتایا کہ پہلے ہم نے کئی طریقے اس میں دیکھ لیا. آپ دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس کے اندر سبیٹیکل ٹائم بھی ہے, خاموشی سے وقت گزارنا بھی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ بچوں کو جینے مرنے کا مقصد سمجھائیں جو قدرت نے ان کے لیے طے کیا ہے. ان کو جانوروں کی طرح بڑے ہو کے اور محض ایک مشین بننا, پیسے کمانے کی مشین بننا, یہ نہیں سکھانا, بلکہ بیلنس لائف سکھانی ہے اور وہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یوں آپ پراؤڈسٹ پیرنٹ بن جائیں گے, پراؤڈسٹ پیرنٹ. پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے مشن پھیلانا ہے. اب اس کا وہ ساری 5 ماسٹریز جو تھی وہ سکھا گیا تھا. اب اس نے کہا کہ اب میں تمہارے پاس سے جا رہا ہوں. تو جو کیتھرین تھی وہ کہتی ہے میرے لیے بڑے سیڈسٹ مومنٹ تھے, لیکن اس نے کہا کہ یہی مجھے مشن ملا تھا مونکس کی طرف سے کہ ہم تمہیں یہ حکمت سکھائیں گے, لیکن پھر تم نے یہ حکمت جا کے پوری دنیا کو سکھانی ہے. تو لہٰذا وہ چلا گیا اور میں واپس آئی بڑی اداس. جب گھر اندر داخل ہوئی تو وہ اوپر جو اس کا کمرہ تھا, میں کبھی نہیں جاتی تھی, میں اس کے کمرے میں گئی انکانشیسلی. وہاں پہ وہ ایک شاندار لائبریری بنا کے گیا ہمارے لیے, اس کے اندر بہترین کتب تھی. تو آخر کے اوپر اس نے کہا کہ میں تمہیں گفٹ آف وزڈم دے کے جا رہا ہوں, جتنا میرے پاس تھا میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. اور آخر پہ اس نے جو دعا دی وہ میں چاہتا ہوں کہ انگلش ہی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. بہت خوبصورت جملہ ہے. اس نے کہا, اور یہ آپ کے لیے بھی ہے, کہ may the saddest day of your future, میں چاہتا ہوں خدا کرے کہ جو تمہارے فیوچر کے دن ہیں, جو دردناک دن ہیں, may the saddest days of your future be far far happier than the happiest days of your past. تمہارے جو بہت دکھی دن ہونا فیوچر کے, وہ بھی تمہارے ماضی کے سب سے خوش دنوں سے زیادہ خوش ہوں. تو یہ آپ کے لیے بھی ہے آج کے اس فیملی وزڈم کو سننے کے بعد, کہ آپ کے فیوچر کے جو بہت مشکل دن ہیں وہ بھی آپ کے ماضی کے بہت خوبصورت دنوں سے زیادہ اچھے ہوں, زیادہ پیارے ہوں, آپ اس سے زیادہ سیکھیں. تو جی یہ آج کا میں نے کوشش کی, 5 گھنٹے لگے مجھے, 5 گھنٹے لگے اس چیز کو کمپائل کرنے میں. بہت ساری چیز اسکپ ہو گئی, لیکن میں نے کوشش کی کہ بس اہم چیزیں آپ کو بتا جاؤں. تو باقی یہ ہے کہ اس کی میں چیزیں بھی شیئر کر دوں گا آپ سے اختتام پہ. اس کے بعد اگر آپ نے سوال وغیرہ کرنے ہیں تو وہ کر لیجئے گا. اور پھر ہاں, اختتام پہ ایک بات ضرور آپ سے شیئر کرنی ہے. ڈاکٹر زوبیہ کی اجازت پہلے ہی مجھے مل چکی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا لائف چینجنگ, بہت متاثر کن, بہت مؤثر اور زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے والا, گھر کی لائف کے اندر تبدیلی لانے والا, میٹریمونیل لائف کو چینج کر دینے والا, جس نے ابھی تک ہمارے علم کے مطابق سینکڑوں سے ہزاروں گھر تبدیل ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے خوشگوار ازدواجی زندگی حاصل ہو چکی ہے, وہ کورس شروع ہونے جا رہا ہے. 10 سیشنز ہیں, صرف ٹوائس ابھی کلاسز ہیں, ہفتے اور اتوار کو, اور صرف 2500 روپے اس کی فیس ہے, یعنی 250 روپیز پر سیشن. یعنی برائے نام ہم نے رکھی ہے صرف اس وجہ سے, اس سے زیادہ ہمارا خرچہ اس کے اندر آ جاتا ہے, پاکٹ سے ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو آپ اس کی چیزیں بھی آپ سے شیئر ہو جائیں گی, تو آپ اس کو ضرور جوائن کریں. اور اس کے اندر جو 10 سیشنز ہیں وہ پاکستان کے لیڈنگ لوگ اس کو لے رہے ہوتے ہیں. کوسچن آنسر سیشن بھی ہوتا ہے, زوم پہ سیشنز ہوتے ہیں, اور اس کو آپ سب لوگ خود بھی جوائن کریں. یہ فوراً اثر ڈالتا ہے لوگوں کے گھروں پہ, اور جن لوگوں نے اس کو لیا ہے ان کے گھر فوراً تبدیل ہوئے ہیں. تو اس لیے اس کی بھی ڈیٹیلز ڈاکٹر زوبیہ سے شیئر کر دی جائیں گی, تو وہ
آپ لوگ رابطہ کر لیں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اگر 40-50 لوگ ہیں تو آپ 40-50 لوگ اس کے اندر آئیں, اس کو مس نہ کیجیے. ہائیلی ریکمینڈیڈ, اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ. پاکستان کی ٹاپ برینز ڈاکٹر زوبیہ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. ڈاکٹر زوبیہ کا اینگر مینجمنٹ ان میرڈ لائف کے اوپر سیشن ہوگا, اور اسی طرح سے اس میں ہیپی بیڈ روم لائف کیا ہے, اینگر مینجمنٹ کیا ہے, فائنینشیل ایٹ ہوم کیا ہے, بجٹ کیسے بنانا ہے, نفسیاتی پرابلمس کیا آ جاتی ہیں, جو سیپریشن اور طلاق کے ایشوز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, حل کیسے کریں, لیگل اسٹڈی آف نکاح نامہ کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے جو بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان کے اندر دا سیکرٹس آف ہیپی میرڈ لائف, اس طرح کے ٹاپکس ہم اس پہ چھیڑے ہوتے ہیں. تو یہ بیسک کورس ہے جو ہم کر رہے ہیں, اس کو آپ سب لوگوں کو دعوت بھی ہے اور ریکمینڈیشن ہے, اس کو ضرور کریں, اپنے پارٹنر کے ساتھ ضرور کریں. اور یہ ہم نے برائے نام فیس, گویا فری یہ کورس ہے, آئندہ کو اس کی فیس بڑھ جائے گی. تھینکس اے لاٹ آپ لوگوں کا صبر کے ساتھ, پیشنس کے ساتھ سننے کا. آپ کوئی سوال ہے تو آپ وہ کر لیں. آج کی گفتگو کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں, اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو سر آپ نے آلریڈی بہت زیادہ ٹائم دے چکے ہیں, اگر کوئی سوال آئے گا تو میں انشاءاللہ پرسنلی آپ کو سینڈ کر کے ہم اس کے آنسر لے لیں گے. دوسرا یہ کہ اتنا شاندار ریویو تھا, بک لکھنے والے کو تو کریڈٹ جاتا ہی جاتا ہوتا ہے. آپ جس طریقے سے بک ہمارے تک پہنچاتے ہیں وہ کتنا انسپائرنگ ہوتا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں 2-3 دفعہ روئی ہوں باقاعدہ کلاس میں, اور ریزن یہی ہے کہ پرٹیکولرلی میں یا میرے جیسی وہ تمام مائیں جو کہ اپنی پروفیشنل لائف کو بھی اپنے ساتھ لے کے چل رہی ہیں, ان کے لیے یہ سیشن کتنا ضروری تھا. اور سر یہ صرف 40-50 لوگ نہیں ہیں, یہ انشاءاللہ سیشن ابھی یوٹیوب پہ ہم بھی شیئر کریں گے, آپ اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی شیئر کیجیے گا, اور انشاءاللہ اسے سینکڑوں ہزاروں لوگ دیکھیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے. میں انشاءاللہ اس کو ریکمنڈیشن کے ساتھ سارے گروپس میں شیئر کروں گی. بالکل ریکارڈنگ جویریہ, ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ریکارڈنگ انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں ہمارے سارے گروپس میں, سارے پلیٹ فارمز پہ شیئر ہو جائیں گی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ تمام چیزیں شیئر کر دیجیے گا آنے والے آپ کے کورس سے متعلق. میں آپ کو اسے ریکمینڈ بھی کرتی ہوں پرسنلی, اور انشاءاللہ ضرور شیئر بھی کر دیں گے. اور امید کرتی ہوں کہ ایک اور بہت ہی پیاری سی کتاب کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک اور ریویو انشاءاللہ نیکسٹ منتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیر سر, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.